نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب نے ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں تب تک آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کے بعد میں نبی ہو جاؤں گا، یا اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے جزیرہ عرب کے آپ نبی اور آدھے جزیرہ عرب کا میں نبی۔ اس کا یہ خط جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا تو فرمانے لگے کہ تم میں سے کون یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کر جائے گا، جبکہ اس وقت ان حالات میں اس کے دربار میں جانا بہت دشوار تھا، کیونکہ اس کذاب نے اپنی حفاظت کے لیے انتہائی سنگ دل اور ظالم قسم کے سپاہی پال رکھے تھے۔ ہر وقت اس کے آگے بھی سپاہی اور پیچھے بھی سپاہی موجود ہوتے تھے۔ وہاں جانے والے کو اپنی جان کا بھی شدید خطرہ تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ چھابڑی فروش تھے اور سارا دن سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجور بیچتے تھے، جو 11-12 بچوں کے باپ اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر فوراً اٹھے اور ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ حضور کسی اور کو یہ ذمہ داری مت دیجیے کہ میں آپ کے حکم پر اس کے دربار میں جاؤں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اپنا نیزہ اور گھوڑا دیا اور فرمایا کہ اے بندہ مومن، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم پوری طاقت اور توقع کے ساتھ اس کذاب کے دربار میں جاؤ۔ صحابی رسول انتہائی عقیدت سے نظریں جھکائے فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ فکر نہ کریں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں موجود دیگر صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ وہ جان باز صحابی رسول وہاں سے اس طرح نکلے کہ جیسے کوئی بہت ہی طاقتور فوج کا سپہ سالار نکلتا ہے۔ اس ناطہ وہاں سے مومن کا انداز ہی بدل گیا تھا کہ وہ کذاب کے دربار کی جانب یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلاور میدان جنگ میں نکلتا ہے۔ رسول کریم کے وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی رسول کے جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ آپ نے جلال سے فرمایا کہ اے بدبخت، کیا تجھے میرا چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں؟ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ صحابی رسول نے انتہائی بے نیازی سے فرمایا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں کہ جو تو نے اللہ کے رسول کو لکھا تھا۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آنے والا خط خود نہیں پڑھتے تھے، کہ ان کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ جو وہ خط پڑھتا تھا اور بادشاہ کو سناتا تھا۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم کا خط مبارک اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، لہذا وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جب کہ اس کے سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے۔ مسلمہ کذاب غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے تو وہ کذاب ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندر کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ کذاب غصے کی شدت سے کہنے لگا کہ تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، میرے سارے سپاہی اور پہرے دار تلواریں خنجر لیے، تیرے تیر لیے میرے ماننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے کہ میرے نزدیک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جیسے دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے
پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا تو اب مڑ کر تیری پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ تمہارا جو جی میں آئے کر لو کہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ کذاب نے آپ کے جسم مبارک پر تلوار ماری جس کے نتیجے میں ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان اور کم عقل انسان ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر عہد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی میرا خیال پوچھتا ہے کہ جب کہ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمانوں نے پھر تلوار ماری اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، تو ان لوگوں کو ڈراتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، تو انہیں جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی تلوار ان کے گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے کہ تو پھر جلدی کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے ہاتھ کانپتے تھے، اس نے تلوار چلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم بھی